کون ہے تمہارے دل میں؟ کس کے لیے خود کو مجھ سے بچا رہی ہو؟ میرے شوہر نے بالوں سے پکڑتے مجھے زمین پر دھکا دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں آج تھکی ہوئی ہوں، پر وہ شکی تھا۔ وہ سمجھتا تھا میں اب بھی اپنے سابقہ منگیتر سے محبت کرتی ہوں۔ میں ظلم برداشت کرتے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ جب ایک دن میرا سابقہ منگیتر مجھ سے گھر ملنے آیا، میں ڈر گئی اور اسے بھگانے لگی، پر وہ افسوس سے مجھے دیکھتا میرے ہاتھ میں ایک USB دے گیا۔ شوہر کے آنے میں وقت تھا۔ میں نے وہ USB لیپ ٹاپ میں لگا کر جو ہی اندر موجود ویڈیوز آن کی تو پتھر کی ہو گئی۔ ویڈیوز میں نے تیسری بار مرا ہوا بچہ جنم دیا تھا اور یہ صدمہ میری ہڈیوں تک سرایت کر چکا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں سفید چادریں اور اینٹی سیپٹک کی تیز بو میرے لیے اذیت کی علامت بن چکی تھی۔ نرس خاموشی سے میری میڈیکل فائل بند کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک بے بسی کا تاثر بھی نمایاں تھا۔ ڈاکٹر سر جھکائے میرے شوہر راشد سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا، مگر میری سماعت جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو جو مجھے نہیں مل رہا، یا کوئی آسمانی اشارہ جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرا جسم کمزور اور نڈھال تھا، رگوں میں جیسے خون کی جگہ بے جان پانی بھر گیا تھا، مگر میرے دل کی کمزوری اس سے بھی کہیں زیادہ گہری اور بھیانک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود کا سارا نور نچوڑ لیا گیا ہو۔ راشد کے چہرے پر تشویش تو تھی، اس کی آنکھوں میں دکھ کی ایک جھلک بھی تھی، مگر اس دکھ کے ساتھ ہی ایک عجیب سا کھچاؤ اور کرواہٹ بھی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ اس ساری صورتحال کا قصوروار مجھے ہی سمجھ رہا ہو۔ اس کی نظریں میری طرف اٹھتی تو ان میں سوال کے ساتھ ایک الزام بھی ہوتا جو میری روح کو مزید چھلنی کر دیتا۔ یہ تیسری بار ہوا ہے ڈاکٹر، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو ہر طرح کا علاج کروایا، ہر ٹیسٹ کروایا۔ اس نے ڈاکٹر سے تقریباً بے چینی سے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے ایک سرد آہ بھری جو اسپتال کے ماحول کی طرح ہی ٹھنڈی اور بے جان لگی۔ اس نے اپنے شیشے درست کیے اور کہا، راشد صاحب، ہر رپورٹ بالکل نارمل ہے، کوئی جسمانی یا طبی وجہ نہیں مل رہی۔ ہم نے ہر ممکن ٹیسٹ کر لیے ہیں، تمام ماہرین کی رائے بھی یہی ہے کہ میڈیکلی سب ٹھیک ہے۔ یہ جملہ میں نے پہلے بھی 2 بار سنا تھا اور یہ ہر بار میرے لیے ایک موت کا پروانہ بن چکا تھا۔ میرے دل میں اتر کر اسے ایک بار پھر توڑ دیتا تھا۔ اس جملے کا ہر لفظ میری امیدوں پر کلہاڑا چلا دیتا تھا۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر کار کا سفر مکمل طور پر خاموش تھا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، باہر سے گاڑیوں کے مسلسل گزرنے اور دور سے کسی بچے کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ عام سی آوازیں آج بھی مجھے بالکل بے معنی لگ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی تو تینوں بار کے بچے ضائع ہونے کے منظر ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ پہلی بار جب میں نے اپنے ہاتھوں میں وہ ننھا سا بے جان جسم تھاما تھا جو سانس نہیں لے رہا تھا، اس کا ٹھنڈا پن میرے ہاتھوں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ دوسری بار جب ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں بیٹی، مگر امید کم ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے میرے ننھے بچے کی زندگی کی آخری سانسیں نکل گئی تھیں، اور اب یہ تیسری بار جب میری گود ایک بار پھر خالی تھی، پہلے سے بھی زیادہ دردناک اور روح کو کچل دینے والا لمحہ۔ اچانک دروازہ کھلا، راشد اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک بے فکری تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہی نہ ہو۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ہاں ڈاکٹر کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ نہیں، میں اس فضول مولوی چکر میں نہیں پڑوں گا، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور میری طرف ایک بے رخی بھری نظر ڈالی۔ کھانا کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا، جیسے کوئی معمولی بات پوچھ رہا ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کا یہ رویہ میرے دل کو مزید توڑ گیا۔ میں نے کروٹ لی اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں ہیں، مگر ایک ہی سمت میں بیٹھے نہیں ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری تکلیف سمجھے، میرا درد محسوس کرے اور میری بے بسی کو محسوس کرے، مگر اس کی ترجیح صرف یہ تھی کہ سب کچھ سائنسی طور پر حل ہو، اور ہر چیز کو دلیل اور منطق کے ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ میں سائنس کے خلاف نہیں تھی،
میں خود ایک پڑھی لکھی عورت تھی، مگر جب سائنس جواب نہ دے، جب ہر راستہ بند ہو جائے تو انسان دعا کا، روحانیت کا سہارا لیتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ صبح کا وقت آیا تو راشد دفتر جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ اس کی آواز میں معمول کی سختی اور بے فکری تھی۔ وہ بولا، دوپہر کو ڈاکٹر کا دوبارہ فون آ سکتا ہے، تم گھر پر رہنا اور یاد رکھنا کسی فضول چکر میں مت پڑنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی، مگر دل میں ایک خفیہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اب میں کسی اور کی مرضی کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے الماری سے اپنا عبایا نکالا جو عام طور پر میں خاص مواقع پر پہنتی تھی۔ پرس میں تھوڑے سے پیسے رکھے جو میں نے خفیہ طور پر جمع کر رکھے تھے۔ موبائل میں کسی دوست سے مولوی کا نمبر لینے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ اگر راشد کو خبر ہو گئی تو طوفان کھڑا ہو جائے گا اور میرا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ مجھے ہر قدم احتیاط سے اٹھانا تھا۔ میں نے پرانی نوٹ بک نکالی جسے میں نے سالوں سے نہیں دیکھا تھا، جس میں محلے کے ایک جاننے والے نے کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ کا پتہ لکھا تھا۔ یہ پتہ ایک اتفاق تھا یا شاید قسمت۔ دروازہ بند کر کے میں تیز قدموں سے گلی سے نکلی۔ سورج کی روشنی تیز تھی، میری آنکھوں کو چندیا رہی تھی، مگر میرے دل میں اندھیرا گہرا تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑی میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ سب بے اثر نکلا تو اگر مولوی صاحب بھی کوئی جواب نہ دے سکے تو کیا میں ایک بار پھر مایوس ہو کر اپنی ساری امیدیں توڑ کر گھر لوٹوں گی؟ مگر پھر دل نے کہا کہ کچھ بھی ہو، ایک بار ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے جو پہلے ہی میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ بس آ گئی۔ میں چڑھی تو دل دھڑک رہا تھا جیسے میں کوئی جرم کر رہی ہوں۔ میرے اندر ایک کشش جاری تھی، کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ میں نے پرس میں وہ پرچی رکھی جس پر بزرگ مولوی کا پتہ لکھا تھا، ایک عبایا اوڑھا جو میری شناخت کو چھپا سکے، اور آہستہ سے دروازہ بند کر کے گلی میں نکل آئی۔ میرے قدموں میں عزم تھا، مگر دل میں ایک نامعلوم سا خوف بھی۔ یہ پتہ شہر کے ایک پرانے اور تنگ علاقے کا تھا۔ وہاں کی گلیاں تنگ، اتنی تنگ کہ ایک وقت میں صرف ایک گاڑی بمشکل گزر سکتی تھی۔ دیواروں پر پرانی پینٹ کی تہہ جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھی، کہیں کائی جمی تھی تو کہیں دیواریں سیم زدہ تھیں۔ ہر کھڑکی سے ایک الگ کہانی جھانک رہی تھی، پرانے گھروں کی خاموش داستانیں جو برسوں سے وہیں کھڑے تھے۔ میں نے 2 بسیں بدلیں، ہر بس میں میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی رہی۔ پھر ایک رکشے والے کو پتہ بتایا۔ وہ بولا، بی بی جی، یہ جگہ تھوڑی اندر ہے اور رکشہ وہاں تک نہیں جا سکتا، آپ کو پیدل جانا پڑے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اس کی بتائی ہوئی گلیوں میں قدم رکھ دیے۔ گلیوں میں مٹی اڑی ہوئی تھی اور ہلکی سی سیوریج کی بو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تنگ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے آخر ایک پرانے طرز کا مکان سامنے آیا۔ مکان کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ صدیوں پرانا ہے، اس پر کئی موسم گزرے تھے۔ لکڑی کا ایک بڑا سا اور بھاری دروازہ تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو اب مٹ چکے تھے۔ دروازے کے اوپر جالی دار کھڑکیاں تھیں جن میں سے صرف ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دروازے پر ایک چھوٹا سا بوسیدہ بورڈ ٹنگا ہوا تھا جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، دم دعا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس لفظ میں ہی ایک خاص قسم کی کشش تھی، ایک امید۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ایک کمزور اور دھیمی آواز آئی، آ جاؤ بیٹی۔ آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور شفقت تھی جو میرے خوف کو کم کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہلکی سی عطر کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اتنی پرسکون تھی کہ دل کو ٹھنڈک پہنچانے لگی۔ سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کا قد درمیانہ تھا مگر چہرے پر نور برس رہا تھا۔ لمبی سفید داڑھی جو ان کے سینے تک آ رہی تھی، ماتھے پر محراب کی ہلکی سی سیاہی جو برسوں کی عبادت کا نتیجہ تھی، اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اندر کے حال کو جان سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کی نظروں میں کوئی فیصلہ یا تنقید نہیں تھی بلکہ ایک بے پناہ شفقت اور سمجھ بوجھ تھی۔ پھر انہوں نے نرمی سے بولا، بیٹی، تمہارا چہرہ تھکن سے بھرا ہے، تمہاری آنکھوں میں دکھ ہے اور تمہارے دل پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہے، کیا پریشانی ہے بیٹی؟ میں نے مختصر سا تعارف دیا اور اپنی کہانی شروع کی۔ مولوی صاحب، میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی تاریک ہو چکی ہے، میرے 3 بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گئے،
ہر بار امید بندھتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کو کوئی وجہ نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ سب نارمل ہو اور میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہو۔ میں نے انہیں اپنی ازواجی زندگی کی کچھ تفصیلات بھی بتائیں، خاص طور پر راشد کی لاپرواہی اور مولیوں پر ان کے عدم یقین کا ذکر کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، جیسے دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہے ہوں یا شاید گہری سوچ میں ڈوب گئے ہوں۔ پھر آنکھ کھول کر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، کل آؤ بیٹی، تمہیں جواب دوں گا جو بھی اللہ چاہے گا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ فوراً کوئی دعا پڑھیں گے یا کوئی تعویذ دیں گے، مگر آپ ابھی کیوں نہیں بتا سکتے؟ مجھے تو فوراً جواب چاہیے، میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ میری آواز میں ایک بے قراری تھی، مایوسی کا ایک عنصر بھی شامل تھا۔ وہ مسکرا کر بولے، ان کی مسکراہٹ میں ایک پر اسرار سی چمک تھی۔ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے بیٹی، اور تمہاری بات کا وقت کل آئے گا، جلدی مت کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور واپس آ گئی۔ دل میں تجسس، مایوسی اور ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلے دن دوبارہ گئی، وہی پرانی گلی، وہی دروازہ، وہی عطر کی پرسکون خوشبو۔ اس بار کمرے میں داخل ہوئی تو وہ خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک گہری سوچ کے تاثرات تھے، ہاتھ میں تسبیح رکھی تھی۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ انہوں نے کچھ بہت برا دیکھ لیا ہے۔ مولوی صاحب، کیا ہوا؟ کیا کوئی بری خبر ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، ان کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ پھر انہوں نے دھیرے سے بولا، ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، بیٹی، جب تمہارا شوہر اپنے ماں باپ کے پاس جائے تو چھپ کر دیکھنا کہ وہ وہاں کیا کرتا ہے۔ وہ وہاں کسی بری حرکت میں ملوث ہو سکتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ میں نے کچھ بولنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ انہوں نے نظریں جھکا لی، جیسے مزید کچھ کہنے سے رک رہے ہوں۔ ان کی خاموشی ہی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اس راز کو خود ہی کھولوں گی، جو بھی ہو مجھے یہ جاننا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد، جب مجھے ذرا سا ہوش آیا، پوچھا، مولوی صاحب، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ نے کچھ خاص وظیفہ کیا؟ ان کی آنکھیں اب بھی نم تھیں، مگر ان میں خاص قسم کی گہرائی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور تسبیح کا ایک دانہ آگے بڑھایا، جیسے کسی بھاری حقیقت کو بیان کرنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ بیٹی، تمہارے سسرال کا نام میں برسوں سے سن رہا ہوں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ کوئی اس گھرانے کی عورت اس حال میں میرے پاس آئی ہو۔ میں نے اس خاندان کی کئی نسلوں کو دیکھا ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میرے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھتے ہوئے قدرے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ آگے جھک کر بولے، ان کی آواز دھیمی تھی، مگر ہر لفظ میں وزن تھا، تم سے پہلے بھی 2 عورتیں یہاں آئیں۔ ایک تمہارے شوہر کے چچا کی بہو تھی، جس کے ساتھ بالکل تمہارے ہی جیسا معاملہ ہوا تھا، اور دوسری اس کے کزن کی بیوی۔ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوا۔ پہلے ان کے بچے ضائع کروائے گئے، انہیں ماں بننے سے روکا گیا، پھر انہیں طرح طرح سے ذہنی اذیت دی گئی تاکہ وہ خود طلاق کا مطالبہ کریں، اور جب وہ تھک ہار کر طلاق لے کر گھر سے نکل گئیں تو ان کی زمین اور گھر پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ یہ سب سن کر مجھے اپنے وجود کا ہر ذرہ بوجھل لگنے لگا۔ لیکن یہ سب آپ نے انہیں کیسے پہچانا؟ ان عورتوں کا اور میرے شوہر کے خاندان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ مجھے لگا جیسے میرا گلا سوکھ گیا ہے۔ وہ دھیرے سے بولے، ان کی آواز میں ایک پرانی درد بھری داستان کا احساس تھا۔ میں اس علاقے کا پرانا آدمی ہوں، برسوں سے یہاں بیٹھا لوگوں کے دکھ سن رہا ہوں۔ لوگ اپنی مجبوریوں میں آ کر سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ تمہارے شوہر کا خاندان ایسے کئی کیسز میں شامل رہا ہے۔ یہ لوگ بہت چالاک ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی، میرے دل میں ایک شدید خوف بیٹھ گیا تھا۔ یہ خوف صرف میرے لیے نہیں تھا، بلکہ ان بے سہارا عورتوں کے لیے بھی تھا جن کا استحصال کیا گیا۔ مگر میں نے ایک اور سوال کیا، جس کی وجہ سے میرے دماغ میں اب تک الجھن تھی۔ پھر آپ نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ کیوں مجھے 3 دن تک کل آنا کہتے رہے؟ کیا آپ مجھے آزمائش میں ڈال رہے تھے؟ وہ تھوڑا رک کر بولے۔ انہوں نے گہری سانس لی جو ان کے درد کی عکاسی تھی۔
کیونکہ ثبوت کے بغیر تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ یہ لوگ چالاک ہیں، زبانی طور پر مکر جائیں گے، تمہیں ہی جھوٹا ثابت کر دیں گے، لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیں گے کیونکہ وہ ظاہر میں بہت نیک اور شریف بن کر رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ خود دیکھو، جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گی، جب تمہارے پاس ٹھوس ثبوت ہوں گے، تب کوئی تمہارا انکار نہیں کر سکے گا، تب تم خود اپنے فیصلے کر سکو گی اور کوئی تمہاری بات پر شک نہیں کر سکے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آواز میں ایک بوجھ ہے، جیسے وہ کئی سالوں کا بوجھ راز میرے سامنے رکھ رہے ہوں۔ کمرے سے نکلتے وقت مولوی صاحب نے ایک اور بات کہی۔ ان کی آواز اب بھی دھیمی اور پر شفقت تھی۔ ڈرو مت، بس صبر اور ہوشیاری سے دیکھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور سچ ضرور سامنے آئے گا۔ یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ میرے ذہن میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ گھر جاتے ہوئے میں نے ذہن میں نقشہ بنایا، کیسے، کب اور کہاں سے دیکھنا ہے۔ مجھے اس منصوبے کو ہر قیمت پر کامیاب بنانا تھا۔ اس رات میں نے راشد سے ہلکی پھلکی بات کرنے کی کوشش کی۔ میری آواز میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ میں نے خود کو بالکل عام ظاہر کیا۔ کل آپ والدین سے ملنے جا رہے ہیں، میں بھی چلوں گی، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ چونک کر بولا۔ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ہو سکتا ہے، کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہیں تو وہاں رہنا پسند نہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ میری مسکراہٹ میں ایک پر اسرار سی چمک تھی۔ بس یوں ہی، امی ابو سے ملے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا ہے۔ راشد نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے وہ میری باتوں کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ مطمئن ہو گیا۔ شاید خوش تھا کہ میں اتنی سماجی ہو رہی ہوں، مگر دل میں ایک فیصلہ کن منصوبہ پک رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو اس کی زندگی اور میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران راشد نے بڑے ہی آرام سے، بغیر کسی خاص ارادے کے، کیجولی کہا، میں دوپہر کو امی ابو کے پاس جاؤں گا، شام تک آ جاؤں گا، تم گھر پر رہنا۔ میں نے کپ چائے کا اس کے سامنے رکھتے ہوئے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ میری آواز میں کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، کوئی تبدیلی نہیں تھی، مگر میرے دل میں دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ مجھے لگا وہ میرے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ یہ وہ موقع تھا جس کا میں کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ گھڑی تھی جو میرے راز کو کھول سکتی تھی۔ میں نے خود کو باورچی خانے میں برتن سنبھالنے میں مصروف ظاہر کیا تاکہ اسے شک نہ ہو، مگر میرے کان اس کی تیاری کی آوازیں سن رہے تھے، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کے کپڑے بدلنے کی آواز اور پھر گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز۔ جب وہ باہر نکلا تو میں نے چند منٹ کا وقفہ دیا تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنا عبایا اوڑھا اور گھر سے نکل کر فاصلے پر چلتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس کا راستہ جانا پہچانا تھا کیونکہ ہم کئی بار وہاں جا چکے تھے، مگر آج میں نے قدم ناپ تول کر رکھے۔ ہر قدم ایک منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ میں نے اپنی رفتار اتنی رکھی کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو، مگر اتنی دور بھی کہ اسے میری موجودگی کا احساس نہ ہو۔ محلے کے کونے پر وہ ایک گلی مڑ گیا۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی تاکہ وہ مزید دور جا سکے اور میں مکمل طور پر محفوظ رہ سکوں۔ کچھ فاصلے پر اس کے والدین کا گھر آ گیا۔ یہ ایک پرانا مکان تھا جس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھیں اور رنگ بھی اکھڑ چکا تھا۔ اس کے سین میں ایک نیم کا بڑا درخت تھا جس کے پتوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ راشد گیٹ سے اندر گیا۔ میں جلدی سے درخت کے گھنے پتوں کے پیچھے چھپ گئی۔ اندر کی گہری خاموشی مجھے مزید محتاط کر رہی تھی، جیسے کوئی بڑا راز اندر چھپا ہوا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے طاقت دے اور سچ سامنے لانے میں مدد کرے۔ صحن کے کونے میں ایک کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ میں دبے قدموں وہاں تک پہنچی۔ میرے پاؤں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سر جھکا کر اور بہت آہستہ سے اندر جھانکا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ کسی فلم کا سین لگ رہا تھا، کسی ہارر فلم کا، مگر حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک اور دل ہلا دینے والی تھی۔ کمرے کے بیچ ایک بڑی کالی چادر بچھی تھی جو کسی کالے سائے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس پر مٹی کے کئی پتلے رکھے تھے۔ ہر پتلا مختلف حالت میں تھا۔ کسی کا پیٹ پھولا ہوا جیسے وہ حاملہ ہو، کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے، کسی کے سر پر کانٹے چبھے ہوئے۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون منجمد ہو گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو دو پتلے الگ رکھے ہوئے تھے۔ ان پر صاف اردو میں لکھا تھا، راشد اور زہرا۔
میرے شوہر اور میرا نام، میرا دل جیسے ایک لمحے کو بند ہو گیا. مجھے لگا جیسے میری سانسیں تھم گئی ہوں. اس وقت راشد کی ماں دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہی تھی. اس کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے. اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی. راشد کا باپ ہاتھ میں ایک موم بتی لیے کالی چادر کے کناروں پر موم سے لکیریں کھینچ رہا تھا اور ان لکیروں کے بیچ کوئی عجیب سے نشانات بنا رہا تھا، جیسے کوئی گہرا جادو کر رہا ہو. یہ سب دیکھ کر میرے جسم میں ایک شدید کپکپی طاری ہو گئی. میرے شوہر راشد نے ایک پتلا اٹھایا جس کے پیٹ کے حصے کو کھولا گیا تھا. اس نے ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈبے میں سے کانٹے نکالے جو بالکل نئے اور تیز معلوم ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ پتلے کے اندر ڈالنے لگا. ہر کانٹا ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی اور شیطانی مسکراہٹ آ رہی تھی. پھر اس نے شیشے کی باریک کرچیاں مٹھی بھر کر پتلے کے اندر ڈالی. یہ جلدی اثر کرے گا امی؟ اس بار تو کامیابی ملے گی نا؟ اس نے ساس سے سوال کیا. اس کی آواز میں ایک بے قراری تھی جیسے وہ کسی چیز کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو. ساس نے بغیر سر اٹھائے ایک پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، جب تک یہ سب کانٹے اور کرچیاں اس کے اندر رہیں گی وہ ماں نہیں بن پائے گی. اس بار اثر دیر پا ہوگا. اس کی کوکھ مکمل طور پر بند ہو جائے گی اور اسے کبھی بھی اولاد نصیب نہیں ہوگی. میری ٹانگوں میں جان ختم ہو رہی تھی. مجھے لگا جیسے میں اب کھڑی نہیں رہ سکتی. میں نے نظریں موڑی مگر کان اب بھی سن رہے تھے. سسر نے اپنی آواز میں ایک شیطانی خوشی کے ساتھ کہا، یہ آخری بار ہے، پھر ہمارا کام مکمل ہو جائے گا. زورا تھک جائے گی، ہار مان لے گی اور جائیداد ہمارے ہاتھ میں ہوگی. وہ خود ہی سب کچھ چھوڑ دے گی. ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. راشد نے اس بات میں سر ہلایا. اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. میں نے کاغذات کے لیے وکیل سے بات کر لی ہے. جیسے ہی وقت آئے گا سب آسان ہو جائے گا. میں نے اندر کی سانس باہر آنے نہ دی. مجھے لگا جیسے میرا دل رک گیا ہے. یہ سب سننے کے بعد میں جانتی تھی کہ مجھے یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا. میری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا مگر میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے. میرا پورا جسم بے جان ہو چکا تھا. پھر کسی برتن کے گرنے کی آواز آئی، شاید باورچی خانے سے، جس سے اندر والے چونک گئے. میں نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی. گلی میں آ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا. وہ اپنے ہی شیطانی منصوبے میں مصروف تھے. میں نے ایک رکشہ لیا اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوئی. گھر پہنچ کر میں نے خود کو بیڈ پر گرا دیا. میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ میرے سامنے تھا. ایک ایسا دھوکہ جس نے میری روح کو بھی چھلنی کر دیا تھا. ایک اور موقع پر کچھ مہینوں بعد میں نے خود وہاں جانے کا کہا تو اس نے بہانہ بنایا، آج گھر میں کچھ مہمان ہیں، بعد میں چلے جائیں گے، وہاں تمہارا رہنا مناسب نہیں ہوگا، تم آرام نہیں کر سکو گی. وقت گزرتا گیا اور میں کبھی اس گھر میں ایک دن سے زیادہ نہ رکی. حالانکہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے سسرال میں زیادہ وقت گزاروں، ان کے ساتھ رہوں. اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب منصوبہ بندی کا حصہ تھا تاکہ میں ان کے کرتوتوں سے بے خبر رہوں. ایک بار میں نے محسوس کیا کہ اس کے فون پر ایک فائل آئی جس میں کسی وکیل کا نمبر اور کچھ زمین کے کاغذات کی تصویریں تھیں. وہ فون کو مجھ سے چھپا رہا تھا مگر ایک لمحے کے لیے میری نظر پڑ ہی گئی. میں نے پوچھا تو اس نے فوراً فون بند کر دیا اور کہا، یہ میرے دوست کے کاغذات ہیں، بس مشورہ لے رہا ہوں، یہ کوئی خاص بات نہیں. میں نے مزید کچھ نہ کہا کیونکہ مجھے اس پر مکمل بھروسہ تھا. مگر آج سب جوڑ مل رہے تھے. ہر ٹکڑا ایک ساتھ جڑ کر ایک خوفناک تصویر بنا رہا تھا. ساس کے رویے بھی ہمیشہ ٹھنڈے رہے. جب میں فون کرتی تو وہ صرف 2-3 جملے بول کر بات ختم کر دیتی. بیٹی تم خوش رہو، راشد سب سنبھال لے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کبھی مجھے تفصیل سے کوئی بات نہیں بتاتی، نہ ہی جذباتی طور پر مجھ سے جڑتی. میں نے سوچا شاید محبت کا یہ انداز ہے کہ وہ عملی مزاج کی ہیں اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتی. مگر اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ دوری جان بوجھ کر رکھی گئی تھی تاکہ میں ان سے جذباتی طور پر منسلک نہ ہو سکوں اور وہ مجھے آسانی سے اپنے منصوبے کا حصہ بنا سکیں. ایک دن صبح جب راشد دفتر گیا میں نے ایک بار پھر مولوی صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کیا. گلیوں کا وہی راستہ، پرانے مکان کا وہی دروازہ اور اندر سے آتی ہلکی سی عطر کی پرسکون خوشبو. آج میں کچھ نئے سوالات کے جوابات چاہتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ مولوی صاحب میری مدد کریں گے. میں نے سلام کیا اور ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گئی.
انہوں نے کچھ دیر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں گہری سوچ کے ساتھ ایک درد بھی تھا۔ پھر انہوں نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں بولا، بیٹی اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ تمہاری قسمت نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے اور اللہ نے تمہیں سچ جاننے کی توفیق دی ہے۔ میں نے بے چینی سے کہا، میری آواز کانپ رہی تھی۔ آپ جو بھی جانتے ہیں برائے کرم مجھے بتائیں، میں اب مزید اس اذیت میں نہیں رہ سکتی۔ مولوی صاحب نے تسبیح کا ایک دانہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ان کی آواز میں ایک ایسا انکشاف تھا جو میری دنیا بدل سکتا تھا۔ بیٹی، تمہارے شوہر کی پہلی شادی ہو چکی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو گاؤں میں اس کی پہلی بیوی کے پاس رہتے ہیں۔ یہ شادی اس نے تم سے پہلے کی تھی اور ان لوگوں نے اسے تم سے چھپایا ہے۔ میرا سانس ایک پل کے لیے رک سا گیا، مجھے لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ یہ آپ کو کیسے معلوم؟ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے لرزتی کانپتی آواز میں پوچھا۔ میرے پورے جسم میں ایک شدید لرزش طاری ہو گئی۔ وہ بولے، ان کی آواز میں کوئی شک نہیں تھا، میں نے خود ان بچوں کو دیکھا ہے جو کبھی کبھار اپنے دادا دادی کے ساتھ یہاں آتے ہیں۔ میں نے انہیں کھلایا ہے، ان سے باتیں کی ہیں۔ تمہارے شوہر کے گھر والے اس بات کو چھپانے میں ماہر ہیں اور تم سے شادی صرف تمہاری جائیداد کے لیے کی گئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر تم سے اولاد نہ ہوئی تو تم کمزور پڑ جاؤ گی، اس کے بعد وہ تمہیں طلاق دے کر تمہاری زمین اور گھر اپنے نام کر لیں گے۔ یہ ان کا پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دھوکہ اتنا بڑا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا پہلی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا؟ کیا وہ بھی اسی جال میں پھنسی تھی؟ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، ان کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی تھی۔ ہاں، اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا، مگر وہ بچوں کی وجہ سے مکمل طور پر ٹوٹ نہیں پائی۔ اس کے حصے کی زمین پہلے ہی بیچ دی گئی اور اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے۔ اسے اپنی اور بچوں کی بقا کے لیے لڑنا پڑا۔ میں نے سوچا کہ سب کچھ جاننے کے بعد مجھے فوراً راشد سے بات کرنی چاہیے، اسے اس کے کیے کا حساب دینا چاہیے، مگر پھر ذہن نے کہا کہ بغیر ثبوت کے یہ سب محض الزام لگے گا، وہ آسانی سے انکار کر دے گا اور مجھے مزید پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے ایسا ٹھوس ثبوت چاہیے تھا جو اسے جھوٹا ثابت کر سکے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا، مجھے ایسے ثبوت چاہیے جو ہر شک و شبہ کو دور کر دیں۔ وہ بولے، ہاں بیٹی، اور تمہیں یہ کام بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا، تمہیں صبر اور عقل سے کام لینا ہوگا۔ میں گھر لوٹی تو راشد لان میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے سنا کہ وہ کسی وکیل سے زمین کے کاغذات کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شیطانی خوشی تھی جو مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اب میرا فیصلہ پکا تھا کہ میں اس کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میرے اندر کی ساری نرمی ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سخت چٹان نے لے لی تھی۔ اب میں صرف اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتی تھی۔ مولوی صاحب کی بات سننے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھاؤں گی، بلکہ خاموشی سے، انتہائی ہوشیاری سے سب ثبوت اکٹھے کروں گی۔ میرے دل میں غصے اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، مگر میرے دماغ نے مجھے ٹھنڈا رہنے اور حکمت سے کام لینے کا حکم دیا تھا۔ میں نے خود کو روزمرہ کے معمول میں اس قدر مشغول رکھا تاکہ راشد کو ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ میں اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہی ہوں۔ میں اس سے معمول کے مطابق بات کرتی، ہنستی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چند دن بعد موقع ملا، راشد نے ایک شام کہا کہ وہ ماں باپ کے گھر جا رہا ہے اور رات تک واپس آئے گا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد میں نے ایک رکشہ لیا اور آہستہ آہستہ پوری احتیاط سے اس کے والدین کے گھر کی طرف پہنچی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مجھے لگا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہاں پہنچ کر میں نے گیٹ کے قریب ایک دیوار کے سائے میں چھپ کر موبائل کو اس زاویے سے رکھا کہ اندر کمرے کا منظر صاف نظر آئے۔ یہ خطرناک چال تھی، مگر مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ اندر پھر وہی کالی چادر، وہی مٹی کے پتلے اور وہی شیطانی عمل جاری تھا۔ اس بار منظر پہلے سے بھی زیادہ واضح تھا۔ میں نے پورا عمل اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا۔ راشد خود پتلے میں کانٹے ڈال رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، سانس کچھ پڑ رہی تھی اور سسر موم سے نشانات بنا رہا تھا۔ راشد نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا اور کہا، اب دیر نہیں لگے گی امی، سب کچھ ہمارے قابو میں آ جائے گا، یہ جائیداد ہمارے نام ہونے والی ہے۔ ساس نے جواب دیا، ہاں، جب یہ کمزور پڑ جائے گی تو خود ہی سب چھوڑ دے گی،
ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے جیسے کوئی زہریلا تیر ہو۔ میری انگلیاں ریکارڈ بٹن پر جمی رہی۔ میں نے 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں چھپ کر یہ سب دیکھا اور ریکارڈ کیا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ سب اندر سے نکلے تو میں نے تیزی سے موبائل اٹھایا اور گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو کئی بار یقین دلایا کہ یہ سب ایک برا خواب نہیں بلکہ تلخ حقیقت ہے۔ کچھ دن بعد جب راشد دفتر جا چکا تھا، میں نے الماری کی صفائی شروع کی۔ یہ ایک معمول کا کام تھا مگر میری نظر ایک پرانے بکسے پر پڑی جو کپڑوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ میں نے تجسس سے کھولا تو اس میں ایک فائل ملی۔ میں نے فائل کھولی تو اس میں راشد کی پہلی بیوی کا نکاح نامہ اور اس کے 2 بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ تھے۔ ان میں صاف صاف راشد کا نام لکھا تھا باپ کے طور پر۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ان کاغذات کو فوراً ایک محفوظ جگہ رکھ دیا۔ اب میرے پاس صرف شک یا الزام نہیں تھا بلکہ ایسے ٹھوس ثبوت تھے جو کسی عدالت میں پیش کیے جا سکتے تھے اور راشد کو جھوٹا ثابت کر سکتے تھے۔ میں نے خود کو اب پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کیا۔ میں نے کئی دن تک سوچا کہ ان ثبوتوں کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر لمحہ ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے جلد بازی کی تو یہ سب ضائع ہو سکتا ہے اور میں ایک بار پھر بے بس ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنے ذہن میں کئی منصوبے بنائے، کئی بار انہیں بدلا اور بالآخر ایک بہترین حکمت عملی پر پہنچی۔ ایک شام میں نے اپنے بڑے بھائی عارف کو گھر بلایا۔ وہ واحد شخص تھا جس پر میں مکمل اعتماد کر سکتی تھی اور جو میری حمایت کرتا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، دروازہ بند، پردے گرے ہوئے تھے تاکہ کوئی ہماری بات نہ سن سکے۔ میں نے اپنے ہینڈ بیگ سے وہ فائل نکالی جس میں راشد کی پہلی بیوی کا نکاح نامہ اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ تھے اور ساتھ موبائل کا وہ ویڈیو کلپ دکھایا جو میں نے خفیہ طور پر بنایا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے یہ سب اس کے سامنے رکھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی عارف کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ سب تمہارے ساتھ، اس ظلم نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ اس نے اپنا ہاتھ مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر ایسی نفرت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں کب سے یہ سب پتا ہے اور تم اب تک خاموش کیوں رہی؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ میری آواز میں گہرا درد تھا۔ کچھ ہفتے پہلے اور میں تب سے یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ان کا اصل چہرہ سب کے سامنے لاؤں، کیسے ان کو سزا دوں۔ میں ڈر رہی تھی کہ اگر میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ عارف کرسی سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اس کے قدموں میں بے چینی تھی۔ وہ کئی بار اپنے سر کو پیٹتا رہا، پھر وہ رک کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھوس عزم تھا۔ یہ سب کے سامنے آنا چاہیے، اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان میں ایک عزم بھی تھا۔ ڈر تو ہے عارف بھائی، مگر سچ چھپانے سے بہتر ہے کہ ایک بار میں سب ختم کر دوں۔ میں اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے گھنٹوں بیٹھ کر منصوبہ بنایا، ایک ایک چیز کو تفصیل سے ڈسکس کیا تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ طے ہوا کہ شادی کی سالگرہ کے بہانے سب کو گھر بلایا جائے تاکہ کسی کو شک نہ ہو یہ ایک عام سی سالگرہ کی تقریب لگے۔ میں نے کہا بس اتنا کرنا ہے کہ یہ لوگ اپنی جگہ آرام سے بیٹھیں اور وہ منظر دیکھیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اگلے دن میں نے دعوت کی تیاری کا آغاز کیا۔ میں نے مہنگے اور خوبصورت کارڈ چھپوائے جن پر سنہری حروف میں لکھا تھا، ہماری شادی کی سالگرہ کی خوشی میں آپ کی آمد ہمارے لیے باعث عزت ہوگی۔ میں نے خود کو جا کر قریبی رشتہ داروں، راشد کے رشتہ داروں اور اپنے تمام دوستوں کو کارڈ دیے۔ لوگ حیران تھے کیونکہ میں نے کبھی پہلے اتنا اہتمام نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں اتنی سماجی تھی۔ وہ سب خوشی خوشی آنے پر راضی ہو گئے۔ بازار سے میں نے ڈیکوریشن کا سامان خریدا، سنہری ربن، سفید پھولوں کے گلدستے اور روشنیوں کی لمبی لڑی جو پورے گھر کو جگمگا دے۔ راشد نے یہ سب دیکھ کر کہا، اس کی آواز میں تھوڑا حیرت تھی، اتنا خرچ کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو ہماری پہلی سالگرہ بھی نہیں اور تم نے کبھی اتنا جوش نہیں دکھایا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری ہنسی میں ایک تلخ سچ چھپا تھا۔ سال میں ایک بار آتا ہے راشد، سب کو خوش کرنا چاہیے اور میں اب زیادہ سوشل ہو گئی ہوں۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گیا، شاید خوش تھا کہ میں اتنا جوش دکھا رہی ہوں اور اس کے منصوبے سے بے خبر ہوں۔ میں نے ایک مشہور باورچی سے بڑے پیمانے پر کھانے کا آرڈر دیا، بریانی، کباب، قورمہ، میٹھے میں کھیر اور گلاب جامن۔ ہر چیز بہترین ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ صرف سالگرہ نہیں، بڑا فیصلہ کن دن تھا۔
یہ میری فتح کا اعلان تھا۔ دعوت سے ایک دن پہلے عارف اور میں نے خاموشی سے پروجیکٹر اور سکرین سیٹ کرنے کا انتظام کیا۔ پروجیکٹر کو چھپایا گیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ میں نے ویڈیوز کو ترتیب سے رکھا تاکہ پہلے جادو کا عمل نظر آئے، پھر وہ گفتگو جس میں جائیداد کی بات ہو، اور آخر میں پہلی شادی کے کاغذات۔ ہم نے سب کچھ کئی بار چیک کیا تاکہ کوئی تکنیکی خرابی نہ ہو اور منصوبہ کامیاب ہو۔ دعوت کا دن آ گیا۔ صبح سے ہی گھر میں چہل پہل تھی۔ باورچی کچن میں اپنی ٹیم کے ساتھ مصروف تھا۔ مزیدار کھانوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ راشد بھی تیار ہو کر مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہر کسی سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن بننے والا ہے۔ کھانے کا وقت آیا۔ لوگ بڑے شوق سے کھا رہے تھے۔ بریانی، کباب، قورمہ، سب کچھ بہترین تھا۔ ہر طرف ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ لوگ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ میں جان بوجھ کر ہر کسی سے خوش دلی سے مل رہی تھی۔ ہر ایک کی خیریت پوچھ رہی تھی تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ اگلے چند منٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، مگر اندر ہی اندر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی عارف کو اشارہ کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانے کے بعد میں نے سب کو بیٹھک میں آنے کی دعوت دی۔ میری آواز میں خاص قسم کا جوش تھا جسے راشد نے بھی محسوس کیا۔ ہم نے ایک چھوٹی سی سلائیڈ شو تیار کی ہے جس میں ہماری زندگی کے خوبصورت لمحے ہیں۔ یہ ہماری سالگرہ کا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ سب کے لیے۔ سب ہنستے ہوئے اندر آ گئے۔ راشد بھی حیران سا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا کر رہی ہو، مگر بولا کچھ نہیں۔ اسے لگا شاید میں واقعی زیادہ سماجی ہو گئی ہوں۔ پروجیکٹر آن ہوا۔ کمرے کی بتیاں بجھا دی گئی۔ پہلی ویڈیو چلائی گئی جو میں نے خفیہ طور پر بنائی تھی۔ اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کالی چادر بچھی ہے، اس پر مٹی کے پتلے رکھے ہیں اور راشد ساس سسر جادو کا عمل کر رہے ہیں۔ منظر اتنا واضح تھا کہ کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ مہمانوں کے چہرے بدلنے لگے۔ ان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ کچھ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تھی۔ راشد کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ ساس اور سسر بھی بے جان پتھر کی طرح بیٹھے تھے۔ دوسری ویڈیو میں راشد کی آواز آئی، بالکل واضح۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ جلدی اثر کرے گا، جائیداد ہمارے ہاتھ میں ہوگی، وہ کمزور پڑ جائے گی اور سب کچھ چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد ساس کی آواز آئی، ہاں جب یہ کمزور پڑ جائے گی تو سب چھوڑ دے گی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، اتنی گہری کہ سانس لینے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ خاموشی چیخ رہی تھی، سچائی کی چیخ۔ پھر میں نے وہ فائل کھولی جو میں نے بڑے احتیاط سے سنبھال رکھی تھی۔ میں نے اسے سب کے سامنے رکھا، ایک ایک کر کے نکاح نامہ اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ نکالے۔ یہ میرے شوہر کا نکاح نامہ اور اس کے 2 بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں۔ یہ سب ثبوت ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، ظالم ہے اور اس نے میری زندگی برباد کرنے کی سازش کی۔ کاغذات ہاتھوں ہاتھ مہمانوں میں گھومنے لگے۔ راشد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور شکست صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے بھائی عارف نے سب کی طرف دیکھ کر ایک مضبوط اور باوقار لہجے میں کہا، یہ وہ شخص ہے جسے آپ لوگ مثالی شوہر سمجھتے تھے، جسے ایک شریف انسان سمجھتے تھے۔ اس نے میری بہن کی زندگی برباد کرنے کی پوری سازش رچی ہے۔ اس نے اسے جائیداد کی لالچ میں دھوکہ دیا۔ کچھ رشتہ دار غصے میں اٹھے اور وہیں سے چلے گئے۔ حال میں ایک شور سا مچ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں تو کبھی اندازہ نہیں ہوا۔ یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ راشد نے ایک بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی مگر میں نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ ساس سسر نے نظریں جھکا لی تھی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی اور شکست کے تاثرات تھے۔ میں نے آخری جملہ کہا۔ میری آواز پرسکون اور مضبوط تھی۔ میں نے یہ سب آپ کو دکھانے کے لیے کیا تاکہ سچ چھپ نہ سکے اور آپ سب اس کی حقیقت جان سکیں۔ یہ سب اس کے جھوٹے چہرے کا پردہ فاش کرنے کے لیے تھا۔ کمرے میں اب بھی سناٹا تھا مگر اس خاموشی میں ایک فتح کی گونج تھی، میری فتح، سچ کی فتح۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا اور میں نے اسے کامیابی سے انجام دیا۔ راشد کا رنگ اس طرح اڑ چکا تھا جیسے اس کے جسم سے ساری روح کھینچ لی گئی ہو۔ اس کی آنکھیں خالی اور بے جان تھیں جن میں شکست کا گہرا سایہ تھا۔ ساس اور سسر دونوں نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔
ان کے چہرے پر پہلی بار شرمندگی، بے بسی اور شکست کی لکیر واضح نظر آ رہی تھی۔ مہمانوں میں سے کئی لوگ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کی آوازوں میں حیرت، غصہ اور افسوس تھا۔ کچھ تو ہلکی سی اونچی آواز میں اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے تھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے۔ میرے بھائی عارف نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فائل اور ویڈیوز ایک بڑے بھورے لفافے میں ڈال کر کہا۔ اس کی آواز میں ایک مضبوط عزم تھا۔ یہ سب میں پولیس کے حوالے کروں گا تاکہ یہ لوگ اپنے کیے کی سزا بھگتیں اور کوئی اور زورا کا شکار نہ ہو سکے۔ راشد نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کہا۔ اس کی آواز میں ایک مایوس کن چیخ تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ویڈیوز جعلی ہیں، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ مگر کمرے میں موجود ہر شخص جس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا جان چکا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ میرے بھائی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں فیصلہ کن چمک تھی۔ جعلی یا اصلی کا فیصلہ اب پولیس کرے گی۔ ہم سب دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں اور ثبوت بہت ٹھوس ہیں۔ پولیس کچھ ہی گھنٹوں میں ہمارے گھر آ گئی۔ میں کچن میں تھی جب دو وردی والے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے راشد اور اس کے والدین سے چند سوال کیے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر انہیں تھانے چلنے کا حکم دیا۔ راشد جاتے وقت میری طرف مڑ کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام تھا۔ تم نے بڑی چالاکی کی ہے، مگر یاد رکھنا یہ ختم نہیں ہوا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھی نظریں ڈال کر کہا۔ میری آواز میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ غیر متزلزل عزم تھا۔ یہ ختم ہو چکا ہے اور تمہارے لیے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تم نے جو کیا ہے اب اس کی سزا بھگتو۔ اس دن کے بعد میرے میکے میں آنے جانے والوں کا تانتا بند گیا۔ رشتہ دار، دوست، محلے والے سب میرے حوصلے کی تعریف کر رہے تھے۔ کوئی مجھے ہمت دے رہا تھا تو کوئی میرے ساتھ کھڑا تھا، مگر میرے لیے یہ سب صرف ایک بوجھ کم ہونے کا احساس تھا۔ میں جانتی تھی کہ قانونی کارروائی وقت لے گی، مگر میں آزاد ہو چکی تھی، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر۔ طلاق کا عمل تیزی سے مکمل ہوا کیونکہ ثبوت مضبوط تھے اور راشد کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا۔ عدالت میں وکیل نے میرے حق میں وہ تمام ریکارڈ پیش کیا، ویڈیوز، کاغذات اور مولوی صاحب کا تحریری بیان کہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ جج نے چند سماعتوں کے بعد فیصلہ سنایا۔ اس کی آواز میں انصاف کی گونج تھی۔ یہ شادی ختم کی جاتی ہے اور مدعیہ کو اس کی جائیداد اور گھر کا مکمل حق واپس دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجرموں کو ان کے جرائم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ میں نے عدالت سے باہر نکلتے ہوئے گہری سانس لی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں کا بوجھ، ایک بھاری چٹان میرے سینے سے ایک پل میں اتر گیا ہو۔ بھائی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب تم آزاد ہو زورا، اور یہ آزادی تم نے خود جیتی ہے۔ تم نے ہمت نہیں ہاری۔ عدت کے دن سکون اور غور و فکر میں گزرے۔ میں نے خود کو سنبھالنے، اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دینے کا وقت دیا۔ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھتی جس سے میرے دل کو سکون ملتا، دوپہر کو ماں کے ساتھ گھر کے کام کرتی، ان سے باتیں کرتی، اور شام کو چھت پر جا کر چائے پیتی، ستاروں کو دیکھتی اور اپنے روشن مستقبل کے بارے میں سوچتی۔ میں ہر دن یہ سوچتی کہ شاید اللہ نے میری کوکھ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ سب کروایا تاکہ میں کسی غلط انسان کے لیے اپنی زندگی قربان نہ کر دوں اور ایک ایسے تعلق میں نہ پھنسی رہوں جو زہریلا تھا۔ عدت کے بعد ایک دن ماں نے میرے کمرے میں آ کر کہا، ان کی آواز میں ایک نئی امید تھی۔ بیٹا، ایک رشتہ آیا ہے۔ یہ کوئی نیا آدمی نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس سے تمہاری پہلے منگنی ہوئی تھی، وہی تمہارا کزن احمد۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ ذہن میں آیا، وہ جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتا تھا، میری خوشی چاہتا تھا، مگر حالات نے ہمیں جدا کر دیا تھا۔ ماں نے کہا، اس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی یہی کہا ہے کہ وہ تمہیں عزت اور سچائی سے زندگی دینا چاہتا ہے، اسے تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں۔ چند دن سوچنے کے بعد میں نے اپنے دل کی سنی اور ہاں کر دی۔ نکاح ایک سادہ تقریب میں ہوا، گھر والوں اور چند قریبی دوستوں کی موجودگی میں۔ اس دن میں نے پہلی بار برسوں بعد سکون سے مسکراہٹ دی۔ احمد کے ساتھ زندگی کا پہلا ہی دن اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری ہر بات سنتا تھا اور مجھے عزت دیتا تھا۔ مہینے گزرے اور ایک دن ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ اس کی آواز میں ایک مسرت تھی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے، شکر گزاری کے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی خوشی اور اطمینان تھا۔
جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے سوچا یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا تھا۔ اب میری کوکھ سلامت تھی، میرا دل مطمئن تھا اور میرے پاس ایک ایسا شریک حیات تھا جو عزت، محبت اور سچائی سے میرا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ صرف ایک بچہ نہیں تھا بلکہ میری زندگی کا ایک نیا آغاز تھا، ایک نیا باپ۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ باپ جس میں دھوکہ، جادو، لالچ اور بے رحمی تھی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اب میری زندگی کا ایک نیا باپ کھل چکا تھا، امید، سکون، محبت اور ایک نئے آغاز کا۔ ایک ایسی کہانی تھی جس میں میں نے اپنی قسمت خود لکھی تھی۔